يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 30 تک آج ہم نے پڑھنی ہے۔ اگلی آیات پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وہی بات کرتے ہیں جو کل ہم نے کی تھی کہ ہم نے تدبر کرنا ہے، جو بھی ہم پڑھیں گے اس میں غور و فکر، قرآن کے اس حکم پہ عمل، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ذہن میں رہے کہ ایک لمحے کا تدبر، ایک لمحے کا غور و فکر پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم پہلے سبق سنتے ہیں، پھر ہم یاد کرتے ہیں، پھر ہم سناتے ہیں، پھر ہم ٹیسٹ دیتے ہیں۔ اس سارے عمل کے دوران الفاظ پہ غور و فکر اور تدبر، تفکر کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے مجھ سے یہ بات کہی ہے تو میرا اس کا تقاضا کیا ہے، مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تو کل والی آیات جب میں دوبارہ سے پڑھ رہی تھی تو میرا جو تھا دھیان یہاں آ کے رک گیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ سخت عذاب کرے گا۔ یہ پوری آئی تھی کہ یہ جو کچھ بھی ہوا بدر میں، جیسے ان کی رسوائی ہوئی، جیسے ان کا انجام ہوا، جیسے بدر کا جو میدان تھا ان کا مدفن بنا، بڑے بڑے سرداروں کو کس طرح ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کیوں ہوا، یہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، کہیں ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے؟ من حیث القوم اگر ہم دیکھیں، پوری اپنے امت مسلمہ پہ نظر ڈالیں، سب کو چھوڑ کے اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں، آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں تو قدم قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے، بلکہ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ ہم ہر حکم کا اپوزٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں اپنے اندر بھی نظر آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مونچھیں بڑھاؤ، کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یہاں سب الٹا نہیں چل رہا، داڑیاں کٹوائی جا رہی ہیں، مونچھیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ عورتوں سے کہا گیا اپنے صدر کا خیال رکھو، پاؤں تک اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھو، عورتوں نے آدھی ٹانگیں ننگی کی ہوتی ہیں۔ مردوں سے کہا گیا کہ اپنے ٹخنے ننگے رکھو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 1% بھی آپ کو نہیں ملیں گے جو اس حکم پہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ تو 2-3 مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں، آپ اپنا غور کرتے چلے جائیں کہ ہم قدم قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت تھی وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ آزمائے، اس نے یہ جو بدر کی جنگ تھی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک کہ جوہر نکھارنے کے لیے تھی، تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ ایک ہوتا ہے بلا یبلو، اس کے معنی ہوتے ہیں آزمانا، تکلیف دینا، بلا یبلو بلان، آزمانا، جیسے آتا ہے سورہ ملک میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ آزما کے دیکھے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون اچھا ہے، تکلیف دے کر، آزمائش میں ڈال کر، پرکھنا، ٹیسٹ دینا، امتحان لینا۔ انسان دنیا میں جیسے اللہ ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے،
وہ پیچھے ہم وہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، وَلَا نَبْلُوَنَّکُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے۔ لیکن یہ جو لفظ تھا نا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ابلا یبلی، باب افعال سے یہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے جوہر نکھارنا۔ جب اللہ کسی بھی تکلیف میں ہمیں ڈالتا ہے تو اس کا یہ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ایک یہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ہمیں کندن بنا رہا ہے، اللہ ہمیں تکلیف میں ڈال کے، اللہ ہمیں مشکل میں ڈال کے ہمیں ہمارے جوہر نکھار رہا ہے ہمیں۔ اور جیسے حضرت یوسف کا تھا، کنویں میں ڈالے گئے، بیچ دیے گئے، اور ان سارے مرحلوں سے پھر جیل میں ڈال دیے گئے، الزام لگ گیا، یہ ساری باتیں کیوں تھیں؟ ان کے جوہر نکھارنے کے لیے۔ تو اگر ہم آیتوں کو دیکھیں نا میننگ کے لحاظ سے، ان کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بہت سے میننگ پھر انسان پہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور یہ کرنا تدبر کہلاتا ہے۔ اور ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے یہ قرآن ہم صرف نمبروں کے لیے نہیں پڑھ رہے، اور خاص طور پہ جو میٹرک کے بچوں کی یہ سلیبس میں یہ صورت ہے، وہ تو پڑھتے ہی نمبروں کے لیے۔ ان سے بھی میں یہ کہوں گی کہ نمبروں سے، نمبر تو آپ کو مل ہی جائیں گے، ان سے تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اگر یہ صرف ایک صورت ہی زندگی میں پڑھنا نصیب ہوئی ہے، اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کر لیں، تدبر و تفکر کر لیں، ہو سکتا ہے یہی پڑھنا آپ کے لیے آئندہ اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے آپ کے لیے اور خیر کے، اور قرآن آپ کو اچھا لگنے لگے، آپ کو مزہ آنے لگے۔ چلیں جی آگے اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، یہ حرف ندا ہے، لیکن جب اس کے آگے ال لگ جائے نا، جیسے الذین کے ساتھ لگا ہے ال، تو پھر یا نہیں رہتا، یا ایھا ہو جاتا ہے مذکر کے لیے، یا ایھا۔ اور اگر مؤنث ہو تو یا ایتھا ہو جاتا ہے، یہ جیسے 30ویں پارے میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو ایتھا مؤنث کے لیے، ایھا مذکر کے لیے۔ لگتا کب ہے؟ جب آگے ال، جیسے الذین کا ال ہے، کسی بھی لفظ کے ساتھ جب ال لگا ہوا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اطاعت کرو، فعل امر ہے، اطاع یطیع اطاعتم سے فعل امر، اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا اور نہ تم منہ موڑو، عنہ اس سے، وانتم اس حال میں کہ انتم کہ تم تسمعون تم سن رہے ہو، ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، لا نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کاف تشبیہ کے لیے ہے، ان لوگوں کی طرح، قالو جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سن لیا، سمع یسمع سے سمعنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے سن لیا، وہم اور حالانکہ ہم وہ لا یسمعون نہیں وہ سنتے، سامعہ یسمعو، یہ یسمعو کی جمع یسمعون سنتے، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، ان بے شک شر الدوابی، شر بدترین، شرور اس کی جمع ہوتی ہے، شر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دواب بھی کس کی جمع ہے؟ دابتن کی، دابہ جانوروں کو کہا جاتا ہے، چلنے والے جانور۔ بے شک بدترین جانوروں میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم البکم الذین لا یعقلون، سم جو ہے وہ ہے اسم کی جمع، بہرا، اور بکم ابکم کی جمع گونگا، بہرے اور گونگے، الذین وہ لوگ ہیں، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، ولو علم اللہ اور اگر جانتا اللہ تعالی، فیہم ان میں، خیرن کوئی بھلائی، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا، لَأَسْمَعَهُمْ ضرور سنوا دیتا ان کو، اسمع یسمع، اسماع ہوتا ہے سنوانا، ایک ہوتا ہے سامع یسمع، وہ ہوتا ہے سننا اور یہ ہے سنوانا، لَأَسْمَعَهُمْ البتہ وہ ضرور سنوا دیتا انہیں،
ولو اسمعہم، اور اگر وہ سنواتا انہیں، پھر کیا ہوتا؟ لتولوا، تو ضرور وہ منہ پھیر جاتے، وہم معرضون، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ سب اعراض کرنے والے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنوا بھی دیتا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، استجیبو، قبول کر لو، بات مان لو، للہ، اللہ کی۔ پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، استجابہ یستجیبو، استجابتن، قبول کرنا بھی ہوتا ہے، بات ماننا بھی ہوتا ہے، جواب دینا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ بات مانو اللہ کی، وللرسولی، اور رسول کی، اذا، جب، دعاکم، وہ دعوت دیں تمہیں، وہ بلائیں تمہیں، لما، اس کی طرف، اس چیز کی طرف، یحییکم، جو زندگی بخشتی ہے تمہیں، جو زندگی دیتی ہے تمہیں۔ احیا یحیی، احیاء ہوتا ہے زندگی دینا، احیا کرنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ اس چیز کا احیا ہو گیا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ وَعْلَمُوا، اور جان لو، فعل امر ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، حالا، یحول، حول کا مطلب ہوتا ہے حائل ہونا، یحول فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے، بین المرء، درمیان بندے کے، مرئی، انسان، بندہ، شخص، کوئی بھی شخص، بین المرئی، انسان کے درمیان، وقلبہ، اور اس کے دل کے درمیان، بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، بے شک وہ، اب لفظی ترجمہ تو اس کا ایسے ہی بنے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم بن رہا ہے نا، وہ یہ ہے کہ بے شک وہ بات، یعنی یہ جو بات ہے یہ یقینی بات ہے، وَأَنَّهُ، اور یہ بات یقینی ہے کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر یحشر، حشرن ہوتا ہے اکٹھا ہونا، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، کس چیز سے ڈرو؟ فتنتن، اس فتنے سے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو فتنہ جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر ٹیسٹ کرنا، چیک کرنا کہ وہ سونا اصلی بھی ہے یا نکلی ہے، یہ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے۔ ویسے فتنہ کے لیے لفظ فتنہ بھی بولا جاتا ہے، اس کے لیے یہ آزمائش بھی ہوتا ہے اس کا مطلب، اور جو بھی تکلیفیں ان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اور اس فتنے سے ڈرو، لا تصیبن، جو ہرگز نہیں پہنچے گا، پہنچنا، اصابہ یصیبو اصابتن، پہنچنا، نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے، جو اس لیے ہرگز کا لفظ آیا، یہ نون کے اوپر جو شد ہے نا، اسے نون ثقیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس بات پہ زیادہ تاکید کی جاتی ہے، زیادہ زور دیا جا رہا ہوتا ہے۔ لا تصیبن، کہ جو ہرگز نہیں پہنچے گا، الذین، ان لوگوں کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا وہ فتنہ یا وہ عذاب یا وہ تکلیف جو اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اس سے ڈرو کہ جب وہ اللہ کا کوئی عذاب آتا ہے تو وہ پھر خاص طور پہ ظالموں پہ نہیں آتا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، فعل امر جمع کا صیغہ، اذ، جب، انتم، تم، قلیل، تھوڑے تھے، اور تم یاد کرو جب تم قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے، مستضعفون، کمزور سمجھے جاتے تھے، ضعیف کا لفظ سنا نا، کمزور، مستضعف اسم الفاعل ہے، اس کی جمع ہے مستضعفون، تم کمزور سمجھے جاتے تھے، استضعف یستضعف، استضعاف
ہے سے یہ لفظ اسم الفاعل ہے، مستضعفون، تم کمزور سمجھے جاتے تھے. فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، خافا یخاف خوفن ڈرنا، خوف کھانا، تم ڈرتے تھے، ان کے یتخطفکم، یہ لفظ مشکل لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو، اس کو تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں. یہ لفظ ماضی میں آتا ہے تخطفا، وہ اس نے اچک لیا، تخطفا، تخطفا تو بھی چھوٹا لفظ ہے نا. پھر اس کا مضارع بنتا ہے یتخطف، وہ اچک لے جاتا ہے یا اچک لے جائے گا. ٹھیک، اب یہ یا جو ہے یہ مضارع کا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے یتخطفا، فا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ ویسے تو مضارع میں آتا ہے یتخطفو، تو یہ ان جو لگا ہے شروع میں مصدر یا ان کی وجہ سے، ان یتخطفا، یہ کہ اچک لے جائیں، کم تمہیں، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ اچک لے جائیں تمہیں لوگ. مدینہ میں جو مسلمانوں کی حالت تھی نا، جو ان کی کمزوری تھی، جو ان پہ ظلم ہوتا تھا، جو ان کو ستایا جاتا تھا، اور جو ان کی کوئی سی نہیں تھی ان کی، اللہ اس وقت کو یاد کرا رہے ہیں. یاد کرو وہ وقت جب تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں. فآواکم، تو اس نے جگہ دی تمہیں، اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم، اور تمہیں قوت دی. ایدہ، آوا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ، آوا اس نے جگہ دی، یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس سے مضارع آتا ہے یو وی، وہ جگہ دیتا ہے، اور ایوان اس کا ٹھکانہ دینا مصدر ہے. آوا یو وی ایواؤن. ایدہ بھی ماضی ہے، وہ ایدہ، اور اس نے قوت دی. ایدہ اس کا مضارع ہوتا ہے یؤیدو، اور اس کا مصدر ہے تاکیدن، تائیدن، کہتے ہیں نا اس نے تائید کی. تائید کرنا کیا ہوتا ہے؟ قوت دینا. تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، اللہ نے تمہارے لیے مدینہ کی طرف کھڑکی کھولی اور تمہیں یہاں پہ جگہ بھی دی اور تمہیں قوت بھی دی، بنصری ہی، اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، لا تخونوا اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی. خانہ، یخون، خون بھی آتا ہے اس کا مصدر، اور خیانتن بھی آتا ہے، جو عام کامن تو خیانتن ہے، خیانت کرنا. لا تخون فعل نہیں، نہ تم خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی. وتخونوا، اور وہی لا یہاں بھی آئے گا، اور نہ تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں. وانتم، اس حال میں کہ تم تعلمون، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کی رسول کی خیانتیں نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، آزمائش ہیں. یہاں فتنہ کا مطلب آزمائش آ گیا. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اس کے پاس، اجر عظیم، اجر عظیم ہے. یہ مرکب توصیفی ہے، بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اب دیکھیں مدنی صورتوں کا انداز، پوری 2 صورتیں ہم مکی پڑھ آئے، کہیں ہمیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں ملے. اب قدم قدم پہ، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ڈرو اللہ سے، یجعل، تو وہ بنا دے گا، وہ کر دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقانن، فرق کرنے کی کسوٹی. حق و باطل میں فرق کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرقان. وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا. کفر یکفر، تکفیرن ہوتا ہے دور کر دینا، اور وہ دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں. سیئاتن کی جمع سیئات. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے. ذو کا مطلب میں نے آپ کو
بتایا تھا والا. وَإِذْ اور جب یمکروا تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں، مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے. مکر یمکر مکرن چال چلنا، خفیہ تدبیریں کرنا، بیکا آپ سے یا آپ کے متعلق یا آپ کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. یہ کافر لوگ، یہ اہل مکہ آپ کے خلاف جب خفیہ چالیں چل رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ لیثبتوک تاکہ وہ قید کریں آپ، او یقتلوک یا وہ قتل کر دیں نعوذ باللہ آپ کو، او یخرجوک یا وہ نکال دیں آپ کو. یہ تین لفظ ہیں. پہلا کیا ہے؟ یثبتوک کہ وہ آپ کو قید کر دیں. اثبت یثبت، اس بات ان کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، باندھ لینا. یقتلو کا قتل کر دیں، قتل یقتلو قتل. اور تیسرا یخرجو کا وہ نکال دیں آپ کو، اخرج یخرجو اخراج نکال دینا. وَيَمْكُرُونَ اور وہ تو تدبیریں کر ہی رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. یمکر تدبیر کر رہا تھا اللہ. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا. واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والوں میں سے. ہاں جی، یہ آیات تھیں. اب ہم ان کو تھوڑی سی وضاحت دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے. مومنوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، لیکن مومن یہ وہی والے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ وہ مومن تھے جنہوں نے جو ابھی جن کا ایمان کمزور تھا، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک فریق ہے مومنوں میں سے جو یہ بات بھی ناپسند کر رہا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ جا کے جہاد کیا جائے. اور یہ وہی لوگ تھے جو مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اب انہی سے اللہ تعالیٰ، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو. یعنی جب اللہ کے رسول نے بدر کی طرف چلنے کا ارادہ کر لیا تو پھر تمہاری طرف سے یہ ہاں نہ کہ بحث و استدلال یہ کیوں ہو رہا تھا؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر فوراً کہتے سمیعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے. لیکن تم لوگوں نے وہاں پہ جو تھوڑی رد و قد کی، وہ کیوں کی؟ اطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو. حالانکہ تم نے سن لیا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول نے کیا بات کہی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اصل میں وہ سنتے نہیں ہیں. یعنی صرف زبان سے سمیعنا کہہ دیتے ہیں مگر ان کے دل جو ہیں وہ اپنے ہی فائدے، اپنے ہی مفادات اور اپنے ہی خیالات پر جمے رہتے ہیں. اطاعت پر ان کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی. چنانچہ اللہ کے ہاں اس طرح کے سننے کی کوئی اہمیت نہیں. وہ منہ سے کہتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا نا پیچھے سورہ بقرہ میں، زبان سے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے کون سے ہیں؟ وہ بہرے گونگے انسان جو عقل سے کام نہیں لیتے. خصوصی طور پر یہاں منافقین کو بدترین جانور قرار دیا گیا ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ اور اگر جانتا اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو وہ انہیں سنوا دیتا. یعنی انہوں نے جو سنا ہے وہ سرسری سا سنا ہے، انہوں نے دل کے کانوں سے بات سنی ہی نہیں اور اللہ نے انہیں سنوائی بھی نہیں. اور اگر وہ انہیں سنوا دیتا یعنی بھلائی کے بغیر، جب ان کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ پھر بھی اللہ انہیں سنوا دیتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو وہ منہ موڑ جاتے، وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر جاتے. اگر اللہ ان لوگوں کے اندر کوئی صلاحیت پاتا، ان کے اندر کوئی خیر دیکھتا
تو ان کو سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی دے دیتا. لیکن اگر انہیں بغیر صلاحیت کے توفیق مل بھی جاتی جنگ میں نکلنے کی، تو یہ خطرے کا موقع دیکھتے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو کفار کے لشکر کا سامنا کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں پکارے. کس کی طرف پکارے؟ اس چیز کی طرف، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. تم جنگ کے لیے جاتے ہوئے سمجھ رہے ہو کہ یہ موت کا گھاٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تو اصل زندگی ہے، یہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے. جیسے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا ہم نے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. چنانچہ اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں حقیقی زندگی وہی ہے. اس کے مقابلے میں اس دعوت سے اعراض کر کے زندگی بسر کرنا جانوروں جیسی زندگی ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا، کچھ دیکھیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ کچھ آیات محکم ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ ہوتی ہیں. کچھ تو بس سمپل کلیئر پڑھی اور فوراً سمجھ آ گیا، اور کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ بڑا غور و خوض کرنا پڑتا ہے. ان کے معنی مفسرین اپنے اپنے انداز میں جو بھی کسی کو سمجھ آتا ہے. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو تم نے نہ سنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بے نیازی برتی، تو اللہ خود ایسے بندے اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے. ایک تو یہ معنی بھی اس کا دیا گیا ہے، اور مختلف معنی دیے گئے ہیں. بہرحال یہ معنی بھی بہترین ہے کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے اس بندے کی ہدایت کے درمیان، جس کی وجہ سے آئندہ وہ ہدایت کی بات سننے سمجھنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں جو پڑھا تھا ہم نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. اور اسی طرح کے الفاظ سورہ انعام میں بھی ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یعنی حق کے پوری طرح واضح ہو کر سامنے آنے پر بھی جو لوگ فوری طور پر اسے نہیں مانتے اور اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل الٹ دیے جاتے ہیں، ان کی بصارت پلٹ دی جاتی ہے. چنانچہ یہ بہت ڈرنے والی بات ہے. دین کا کوئی مطالبہ اگر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کوئی اللہ کا حکم ہم تک پہنچ جاتا ہے اور ہمارا دل اس پہ گواہی بھی دیتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے، پھر اگر وہ اس سے اعراض کرے، پھر اگر ہم اس سے کنی کترائیں، پھر اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں، تو اس کی سزا اس دنیا میں یوں بھی مل سکتی ہے کہ پھر اللہ ہماری دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جائے. حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی اللہ تعالیٰ چھین دے، اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دے، آنکھوں پر پردے پڑ جائیں، ہدایت اور اس کے درمیان آڑ کر دی جائے. یہ اللہ کی سنت اور اس کا قانون ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے، خوف کھانا چاہیے. اور اگر اللہ ہمارے دل اور ہدایت کے درمیان آڑ بن جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارے سامنے اور ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، دنیا کی سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ کی باتیں سنتے ہیں اور سنی کر رہے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اکثر لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. اب نماز پڑھنے میں لگتا کیا ہے؟ 10-15 منٹ سے زیادہ میں تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اور وہی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے موبائل پہ اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں. نماز پڑھنے لگیں گے تو ایسی طبیعت بھاری ہو جائے گی تو پہچان ہو نہیں جاتی انسان کو. یہ تو واقعی دل جو ہے مردہ ہو گئے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. زنگ لگ گیا دلوں کو. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بات یہی ہے
کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کے سامنے سب کو پیش ہونا ہے۔ حشر تو ہوگا، وہ دن لازمی آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ اس سے پہلے سورہ اعراف کی آیت 166 کے میں بھی ہم نے پڑھا کہ کسی جرم کا براہ راست ارتکاب کرنا ہی صرف جرم نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی فرض کی ادائیگی کا فعل بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کوئی فرض ہے اور ہم نے اسے ادا نہیں کیا، کسی فرض کی ادائیگی نہیں، کسی فرض کی ادائیگی نہ کرنا جو ہے وہ بھی ایک جرم ہے۔ مطلب ایک مسلمان ہے، وہ خود تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں بھی حصہ لیتا رہتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نماز روزہ کرتا رہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی کتاب پڑھنے والا نہیں ہے کوئی، وہ اس جد و جہد میں اپنا وقت بھی لگا سکتا ہے، اپنا مال بھی لگا سکتا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔ یہ بھی جرم ہے۔ اس جرم کی لپیٹ میں پھر اس جرم کی سزا میں جو اس کی لپیٹ میں آئیں گے وہ صرف وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے، بلکہ پھر ایسے فرائض، اب ایسے موقعوں پہ جب کبھی کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ دیکھیں یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، یہ بھی اس میں چلے گئے، اگر یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی تو یہ نیک لوگ تو اس کی زمرے میں نہ آتے۔ تو یہ وہ واقعہ بڑا مشہور ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو الٹانے کے لیے جب فرشتے کو بھیجا کہ یہاں گناہوں کی بھرمار ہے، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ عذاب بھیجا تو فرشتے نے جا کے واپس اللہ سے فرمایا، یا اللہ اس میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو ہر وقت تیری عبادت پہ مصروف رہتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس بستی کو اس کے سر پہ الٹا دو کہ اس کے سامنے میرے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور اس کو ذرا احساس نہیں ہوا، وہ اپنی عبادت میں لگا رہا۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ گندم کے ساتھ گھیوں بھی پستا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا کوئی سزا، جسے فتنہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو تم میں سے خاص طور پہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، بلکہ سب پھر اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے انسان کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کہاں اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہاں اللہ کی آیات کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، کہاں ہمارے ہاں برائی ہو رہی ہے۔ اس برائی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے گزر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بڑی دل دہلا دینے والی آیت ہے، یہ بہت فکر مندی کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم تھوڑے تھے، تعداد تمہاری کم تھی اور تم زمین میں دبا لیے گئے تھے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ میں مسلمانوں کے کیا حالات تھے، کیسے ان کو ستایا جاتا تھا، کیسے ان کو تڑپایا جاتا تھا، کیسے ان کو اذیتیں دی جاتی تھی۔ اذ انتم قلیل، تم تھوڑے بھی تھے، مستضعف بھی تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں چونکہ ہم اقلیت میں ہیں اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں، اکثریت میں ہیں، انہیں خوف تھا کہ ہمیں ان کی طرف سے کچھ بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ چھپ چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سرعام آ کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت پہلی مرتبہ حرم میں آ کے انہوں نے سرعام نماز پڑھی، اس سے پہلے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اللہ نے تم پہ کرم کیا، پھر اللہ نے تم پہ رحمت کی، فآواکم، اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم، اس نے تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ،
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی آیت کو اگر ہم اپنے آپ پہ اگر فٹ کرنا چاہیں، پاکستان بننے سے پہلے ہم وہاں پہ قلیل تھے، ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ہندوؤں کی اکثریت تھی، انہیں خوف رہتا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے تحفظ کرنے میں کمزور ہیں، اپنے جان و مال کو جو بھی خطرات ان کو درپیش ہوتے تھے انہیں اندیشہ ہوتا تھا کہ اکثریت کے ہاتھوں کہیں ان کا جب کوئی مذہبی تہوار آتا، جب کوئی عید آتی، جب وہ قربانی کرتے تو بعض اوقات اس طرح ان کے درمیان تصادم ہوتا تھا، تو مسلمان کمزور تھے۔ پھر اللہ نے آواکم، ہمیں جگہ دی، ہمیں تمہاری تائید کی، اللہ نے ہمیں اتنی صلاحیتیں، اتنی نعمتیں، اتنی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے ہر طرح کے ہمارے پاس وسائل ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں۔ اسی لیے پاکستان کو اور ریاست مدینہ کو، دونوں کو کمپیریزن تو نہیں ہم کر سکتے، ان کا کمپیریزن تو کوئی ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ دونوں وہ اسٹیٹس ہیں، پاکستان بھی اور مدینہ کی، جو ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی۔ تو ہم نام تو لیتے رہتے ہیں ریاست مدینہ کا، لیکن ہمارے کام، ہمارے کرتوت، ہمارا کردار بالکل بھی ایک ذرہ کے برابر بھی ان کے ساتھ نہیں میچ کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وتخونوا اماناتکم، یہاں پہ لا نہیں ہے لیکن وہی لا ادھر بھی پڑھا جائے گا، اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں کی، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اللہ کی امانت میں خیانت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی امانت کون سی ہے؟ ہمارے پاس ویسے تو اللہ کی بے شمار امانتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی امانت جو اس کی ہے وہ ہے روح، جو اس نے ہمارے جسموں میں پھونک رکھی، جیسا کہ سورہ احزاب میں آتا ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، مگر اس انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل تھا۔ تو یہ جو روح اللہ نے ہمیں ہمارے اندر پھونکی ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی امانتوں میں یہ دین اللہ کی امانت ہے، قرآن اللہ کی امانت ہے، جو اللہ کی شریعت اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے، جو ہمیں صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بھی امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ اگر ہم مومن ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے دین کو مغلوب دیکھ کر ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارا اپنا کریئر، اپنی ملازمت، اپنے بچوں کی تعلیم، اپنا گھر، اپنی عیاشیاں، اپنی زندگی کو ہمیں بہتر سے بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کرتے ہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ فتنہ کے معنی یہاں پہ آزمائش ہیں، اور وہ کسوٹی جس پر کسی کو پرکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر یہ اولاد ہی بنتی ہے۔ جب اسے کوئی دین کے کام کے لیے جانا ہو تو انسان کو اپنا مال کی حفاظت اور اپنے اولاد کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے اسے اولاد کو بھی اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم ڈرو اللہ سے تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہا جاتا ہے۔ کسوٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے، کسوٹی، یعنی اگر تم تقویٰ کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فرقان آتا رہے گا، جیسا کہ پہلا فرقان کب آیا اللہ کی طرف سے؟ جنگ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو فرقان قرار دیا گیا، جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم ڈرو گے، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر کی مخالفت اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، ٹھیک ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور جیسا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ بچ بچ کے چلنا شاہراہ حیات پر، زندگی کی شاہراہ پہ گناہوں سے بچ کے چلنا، ایسے جیسے کانٹے دار راستے سے گزرتے ہوئے انسان اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے، یہ تقوی ہے۔ فرقان کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، مثلا ایسی چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ مطلب یہ کہ تقوی کی بدولت دل مضبوط ہوتا ہے، بصیرت تیز ہوتی ہے، ہدایت کا رستہ واضح ہو جاتا ہے، یہ ہے فرقان، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان کسی شک میں پڑا رہتا ہے، تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کو اللہ فرقان عطا کر دیتا ہے، اسے تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ ہے فرقان، کیونکہ تقوی سے ہی انسان کو بصیرت ملتی ہے، اللہ سے ڈرنے سے ہی انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب خفیہ تدبیریں کر رہے تھے آپ کے خلاف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تاکہ وہ قابو کر لیں آپ کو، یا قتل کر دیں آپ کو، یا نکال دیں آپ کو، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر ہے خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دار الندوہ میں کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ ایسا نہ کرے کہ کوئی ایک شخص نعوذ باللہ آپ کو قتل کرے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کے، سارے مل کے آپ کو قتل کرے تاکہ کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے۔ اور یہ ان کی خفیہ تدبیریں تھیں۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہم قید کر لیتے ہیں، یہ بھی ریجیکٹ ہوگی، سب نے کہا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کو یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ جہاں جائیں گے وہاں لوگ ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر قتل کرنے والے پہ سب کا کنسنسس ہو گیا، اور پھر یہ طے پایا کہ سب مل کے جا کے، لہٰذا انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ یہ ہجرت مدینہ کے لیے جب آپ کو اجازت مل گئی، یہ اس رات کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طرح بچایا، کس طرح نکالا۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی اور ان کو نظر ہی نہیں آیا۔ آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور خاموشی سے ان کے قریب سے ہی گزر گئے، وہ مٹی ان کی طرف پھینک دی، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ آپ چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر، اور یہ تھی ان کی چالیں جو وہ رات کو بیٹھ کے لمبے منصوبے آپ کے خلاف بنا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیروں پہ، ان کی ساری چالوں پہ پانی پھیر دیا۔ واللہ خیر الماکرین۔ اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، دھیان سے، توجہ سے، دل کی آنکھیں کھول کے آیات کی تلاوت سنیں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين